اگر کسی لڑکی کا رشتہ آئے تو کیسے اندازہ لگایا جائے کہ وہ قادیانی ہے یا قادیانی کی پہچان تو میرے بھائی شکل و صورت سے تو کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے. اندازہ ضرور ہو جاتا ہے, مونچھیں صاف ہیں تو یہ تبلیغی نہ ہو, داڑھی بہت لمبی ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں تو اہل حدیث نہ ہو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سبز پگڑی باندھی ہوئی ہے, پیلی چپل ہے تو وہ بریلوی نہ ہو, چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے تو شیعہ نہ ہوئے, کڑے چھڑے پائے نے. لیکن ان چیزوں سے بھی دھوکہ نہیں کھانا. اس کے لیے میرے بھائی پوری تحقیق کریں. یہ استخارے وغیرہ یہ بعد کی چیز ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے, یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے رشتے کے. اور بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ جو ان کے قریبی محلے دار ہیں, رشتہ دار ہیں, جہاں جہاں معاملہ, اور یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تعلیم کے بارے میں بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ڈگری چیک کریں, رائٹ ہے آپ کا. ایک ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, وہ کہتا ہے میں نے کم از کم بی اے پاس بچی کے ساتھ شادی کرنی ہے, تو خالی کسی کے کہنے پہ تو نہ مان لیا جائے, آپ چیک کریں. لیکن یہ چیک شیک وہیں کریں جہاں آپ نے فائنل کرنا ہو. یہ نہ ہو کہ آپ پوری زندگی چیک کرنے میں گزار دیں. ہاں, جب آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں. دیکھنے والا بھی اسی صورت میں, دیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ مرد کا خود جانا ضروری ہے یا تصویر بھیجنا. کوئی گھر میں سے عورت بھی جا کے دیکھ سکتی ہے. خود بھی دیکھنے تک نوبت اس صورت میں آئے کہ جب آپ ہر چیز فائنل کر چکے میں ہو, پھر آپ کہیں. اور یہ دیکھنے دکھنے والا بھی کام یار یہ شادی سے پہلے ہی لوگوں کو ہوتا ہے. وہ ہمارے دوست کہتے ہیں سال بعد بہن بھائی لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چھڑ دو, ان چیزوں سے باہر نکلیں. ہمیں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ خاندان ہے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ عورت کی وجہ سے 4 وجوہات کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, اس کی دولت کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی اور دینداری کی وجہ سے. اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کے بندو دینداری دیکھو. باقی ساری چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں اور وہ وقتی ہوتی ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ایک عورت اگر مال والی ہے, خوبصورت ہے, اور ہے اس کی زبان ایسی ہے کہ کاٹ کے رکھ دے وہ بغیر ٹوکے کے, تو بندہ کہتا ہے یار پناہ. اور آپ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں جو بڑے بڑی سیلیبریٹیز ہیں اور یہ ہیں, آئے دن کی ان کی طلاقیں ہوئی ہوتی ہیں. شادی صرف مطلب ایک چیز کا تو نام نہیں ہے نا, یہ وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی پیچھے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو شادی کے فوراً بعد جب آپ کو ہاسپٹلس کے چکر لگنا شروع ہوتے ہیں نا, لگ پتہ اسی وقت ہی جاتا ہے آپ کو. پورا جناب توڑا نا ایک وکھرا جہاں آپ کے اوپر کھل جاتا ہے. ہاں, اور پھر اپنے ماں باپ کی وہ خامیاں جو پچھلے 20-25 سال میں دبی ہوئی ہوتی ہیں, ایک ایک کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کے باہر نکلتی ہیں. اور آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی ماں باپ ہیں جن جیسا دنیا میں ماں باپ ہی کوئی نہیں تھا, جو مسیحا تھے, دیوتا تھے. حالانکہ پورا خاندان ان سے تنگ تھا. آپ لوگ کہتے تھے ہم نہیں مانتے. آپ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ آپ نے انہیں ماں باپ کی شکل میں دیکھا تھا اور انہوں نے آپ کو اولاد کی شکل میں. تو ظاہر ہے وہ تو ایک چور ڈاکو بھی اپنے بچے کی اچھی تربیت ہی کرتا ہے. یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کی دم پہ اس کے مفادات کے اوپر ضرب پڑے. اور وہ ضرب اس وقت پڑتی ہے کہ جب شادی کے بعد محبت, پیار, وقت شیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کتنے ہم نے قریبی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ نندے جو اپنی سہیلیاں بیاہ کے لاتی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے, اور سب سے پہلے وہ دشمن نمبر 1 بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کی. وہ خالائیں جو اپنے خامدوں سے پوری زندگی اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کے لیے لڑی ہوئی ہوتی ہیں, خالائیں اور پھوپھیاں, اپنے خامن سے انہیں وہ آگے ہوتے ہیں رشتے. عورت میں یہ بہت بڑی ایک خامی ہے. اور اسی بھانجی اور بھتیجی کو جب بیاہ کے لاتی ہیں, دشمن اول ان کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اور اس لیول تک دشمن کے طلاق تک نوبت آتی ہے کہ پھر وہ بھانجی اور بھتیجیوں سے نہیں, اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بھی ہمیشہ کے لیے پھر ناراضگی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جس کی بچی آپ نے اس طریقے سے ذلیل و خوار کر کے واپس بھیج دی ہے. یہ اتنے واقعات جب آپ کے سامنے ہو رہے ہیں تو یہ ریالٹی ہے میرے بھائی, کوئی تھیوری نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے عاشقین آ کے تو عشق بھگت کے جا چکے ہیں. ہاں, تو اس لیے ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے, باقی رہ گیا یہ اس طرح کے معاملات چیک کرنا, تو آپ تحقیق کے بعد کریں,
سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو، ہم پلہ لوگوں میں، دنیاوی سٹیٹس میں بھی کوشش کریں ہم پلہ ہوں، خاندانی طور پہ بھی، عقیدوں میں بھی ملتی جلتے ہوں تو بہتر ہے۔ وہ جواز کی حد تک کہ ہم کہتے ہیں سنی شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے، بریلوی دیوبندی کا ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم کہتے ہیں، یہ آپس میں نہیں قائل اس چیز کے، نہ جب کافر اور مرتد اعلیٰ حضرت نے ڈکلیئر کر دیا ہے احکام شریعت میں، دیوبند کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو قادیانیوں کے برابر کھڑا کر دیا ہے، تو باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ لیکن کفر میں یہ دیکھنا چاہیے، اب یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور آپ لا کے ایک ان پڑھ عورت اس کے متھے مار دیتے ہیں، تو وہ تو کمیونیکیشن سکلز ہی نہیں ہوں گی ایک جیسی۔ ہماری تو عام لینگویج کے اندر اس طرح کے انگلش کے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ہم چاہیں بھی تو ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، اردو میں اس کے ایکویلنٹ الفاظ ہی ذہن میں نہیں آتے فلوئنسی میں، اور ایک ان پڑھ عورت ایک پڑھا لکھا بندہ بیاہ کے لے آئے تو اس کے لیے تو ایک عذاب بن جائے گا نا۔ یہ کف والی بات جو ہے نا، اس میں خیر شیعہ نے تو بہت ایگزیجریٹ کیا، بعض سنیوں نے بھی، کہ سید اور غیر سید کا نکاح نہیں ہوتا، وہ تو ایک ایکسٹریم رویہ ہے، لیکن اپنی اصل میں یہ بات درست ہے، ہم پلہ لوگ خاندان کے اعتبار سے بھی دیکھنا، لیکن اگر ہم پلہ مل جائیں اور خاندان کوئی دوسرا ہے، سید کا غیر سید سے ہے، پھر آپ ضد نہ کریں۔ امام خمینی نے اپنی بیٹی خود غیر سید کو دی ہوئی ہے، ان کا داماد غیر سید ہے، ان سے بڑا کون سید ہے؟ انہوں نے خود یہ رسم توڑی ہے۔ پاکستان میں سنیوں میں زیادہ یہ آزمائش کھڑی کی تھی گھوڑے والے پیروں نے، پیر میل شاہ صاحب نے، ان کے اپنا پڑ پوتا پیر نصیر الدین نصیر، انہوں نے اپنے پردادے سے مخالفت کر کے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ فتویٰ باطل ہے، جس کی وجہ سے ان کے والد صاحب ان سے تا دم حیات ناراض رہے۔ دیکھو ناراضگی ابے نے کیڑی گل تے پائی ہے کہ تو میرے پردادے نو چھوڑ کے اللہ دے نبی دی گل کیوں مان لئی ہے، لیکن وہ قائم رہے۔ یار یہ کون سا آپ نے جعلی مسئلہ بتا دیا ہے؟ اس طرح دنیا میں نظام چل سکتا ہے؟ تو وہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا پریفریبل ہے، وہ آپ دیکھیں، پوری تحقیق کریں۔ بہرحال میں نے ایک چیز دیکھی ہے، تعلیم ایک واحد چیز ہے جو یہ سارے کفر کے ایشوز کو سیٹل کر دیتی ہے۔ ایک غریب ہے، امیر ہے، ایک گجر ہے، ارائی ہے، مغل ہے، بٹ ہے، کوئی بھی ہے، جب یہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا اس لیول پہ جا کے یہ سب برابر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ ساری زنجیریں توڑ دی ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں غلام اور آقا برابر ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہا کرتے تھے حضرت ابوبکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا، حالانکہ بلال غلام تھے۔ عرب کے قبائلی اسٹرانگ سسٹم میں کوئی ایک عرب کا سردار کسی غلام کو اپنا سید کہنا تو دور کی بات اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن اسلام نے وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی۔ اس ماڈرن دور کے اندر تعلیم ایک چیز ہے جو یہ سارے فرق ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جب انسان پڑھ لکھ جاتا ہے، یونیورسٹیز کا ماحول دیکھتا ہے، تمام مکاتب فکر کو، تمام یعنی لوگوں کو دیکھتا ہے، تو اسے پھر یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا تھا مسند احمد میں حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اور یہ تقویٰ کی یہ فضیلت جو ہے یہ اللہ کے حضور ہے، ہاں بندوں کے نزدیک نہیں۔ بندے کیسے جج کر سکتے ہیں کہ تقویٰ؟ داڑھی ناپنی جے ناپو اس مفتی دی جڑا مدرسے پڑھیا گیا وہ ویڈیو لیک ہوئی ہے، چٹی بھی سی۔ تقویٰ یہ اللہ کا معاملہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ یہ تقویٰ اللہ کے نزدیک ہے، مخلوق کے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں کسی کو ناپنے کا کہ کون زیادہ متقی ہے اور کون نہیں ہے۔ آپ تو جن کو متقی مانے ہوئے ہیں ہم تو ان کو فراڈیاں سمجھتے ہیں۔ پہلا اختلاف تو ہمارا عقیدوں میں ہے۔ شرک کرنے والا نمازیں پڑھتا ہو تو وہ کہاں کا متقی ہے؟ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ جو رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنے بابوں کو اپنا امام مانے ہوئے ہے اور قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتا ہے بابوں کے اقوال کی روشنی پہ، وہ تو شیطان کا ایجنٹ ہے، چاہے اس کی داڑھی ناف سے نیچے جا رہی ہو اور پگڑی جو ہے وہ 1 ٹن کی اس نے اوپر رکھی ہوئی ہو، دشمن ہے نا اسلام کا۔ تو یہ تو کرائٹیریا ہی نہیں ہے نا، کرائٹیریا کچھ تو نبی اسلام فرمایا کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی، اور تم سب آدم کی اولاد ہو۔
سب برابر ہے۔ سرکار اس حدیث کی پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھیں تو گوروں کے ملک میں دیکھیں۔ جس طرح میں کہتا ہوں نا، صفائی نصف ایمان آپ نے دیکھنی ہے تو مسلم شریف میں 534 نمبر 534 نمبر حدیث دیکھیں۔ دنیا میں اگر آپ نے صفائی نصف ایمان دیکھنا ہے نا تو یورپ اور امریکہ میں چلے جائیں، کوئی مسلمان ملک نہیں آپ اس لیول کا دکھا سکتے۔ یا دبئی دیکھ لیں، خیر وہ تو پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا۔ وہاں آپ کو پریکٹیکلی صفائی نصف ایمان نظر آئے گی۔ انہوں نے پیٹس بھی، کتے بھی پالے ہوئے ہیں نا، مجال ہے کوئی اوپن ایریا کے اوپر کوئی مسئلہ ہو جائے، باقاعدہ ڈسٹ بنز، لفافے رکھے ہوئے ہیں، یا انہوں نے ان کو پیمپرس باندھے ہوئے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں تو جدھر دل کرتا ہے سگریٹ کر کے پھینک دیتے ہیں اس کا، یعنی مفلیاں کھا رہے ہیں راستے میں چھلکے پھینکتے جاتے ہیں، ریپرس ٹافیوں کے پھینک دیتے ہیں، اور یہی لوگ وہاں جا کے پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ وہاں پتہ ہے بھائی اتنا اس کے اوپر جرمانہ لگے گا۔ تو یہ یہیں پہ لکھی رہے گی باتیں، یہ مسند احمد میں رہے گی کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ اپنے دیکھنا ہے تو جائیں یورپ امریکہ میں دیکھیں۔ سرکار 2 دفعہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے امریکہ کا، اوباما کالا ہے، ادھر نہیں فرق کیا جاتا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ پیدائشی کو پولیٹیشین تھا، وکیل تھا، 97 98 میں جا کے کہیں پالیٹکس میں آیا، اوپر چلا گیا۔ آپ کے کتنے کامیاب سب کانٹیننٹ کے تاجر پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے وہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے گورے ملازم رکھے ہوئے، انہوں نے نہیں یہ سوچا کہ جناب یہ تو سب کانٹیننٹ کا رہنے والا ہے۔ ناسا میں چلے جائیں، میجورٹی انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں جو کی پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، برین اٹھایا ہوا پوری دنیا سے۔ ان کو اس سے کسی کے مذہب سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی کے گیٹ اپ سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی کے ملک سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں، صرف امیر کا بچہ امیر ہوتا ہے، لینڈ لارڈ کا بچہ ہی لینڈ لارڈ ہوتا ہے، پولیٹیشین کا بچہ ہی پولیٹیشین بنتا ہے، چاہے نیچے کو کتنا کمپیٹنٹ ہو، اوپر نہیں آ سکتا۔ بات ڈیموکریسی کی کر رہے ہوتے ہیں اور ساری پولیٹیکل جماعتیں ڈکٹیٹرشپ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ لوگ تو کہتے تھے نا جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈکٹیٹرشپ ہے، سر پی ٹی آئی میں جو ڈکٹیٹرشپ نکلی ہے یہ تو ہم فوجی ڈکٹیٹرز کو بھی بھول گئے ہیں۔ سب سیلف اورینٹڈ ہے، لیکن تقریریں ان کی سنیں، آپ کو یورپ کی، امریکہ کی مثالیں دیں گے کہ جی وہاں تو جناب وہ جج جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی بلا سکتا ہے، اور ادھر تو یہ بھی ہو جاتا ہے، ادھر تو یہ بھی ہو جاتا ہے، باتیں سب کی سنیں۔ تو پریکٹیکل اسلام تو ہمیں وہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ چاند ایک چیزیں چھوڑ دیں، سب سے بڑی بات کہ جان کی حفاظت ہے۔ یہ تو ہم سے کو پوچھے نا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں سے جا کے جناب جان بچا کے لوگ ملیشیا میں، امریکہ میں، یورپ میں بیٹھتے ہیں، اور وہاں جا کے ان کو کہتے ہیں اسلام امن کا دین ہے، ہم آپ کو اسلام سکھانے آئے ہیں۔ سر سلام ہے گورے کو، اس کو چاہیے کہ آپ کو دوبارہ سوار کر کے پاکستان واپس بھیجیں، کہ کہانی کرانی بند کرو، امن یہ تھا تو پاکستان میں امن کیوں نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے ان کو لاجیکلی۔ شکر کرو نیچے کہندے لحاظ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جذباتی جملے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی دین پہ چلنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، جب تک اندر سے تبدیلی نہ آئے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما، خصوص بالخصوص مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، انڈیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، چائنا میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے دلوں میں بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ ختم نبوت کی برکت سے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہمارے سپرد ہوا، ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ اس کام کو پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہماری مدد فرما اس معاملے میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔